السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البحث الثالث ما یستبان من قوله یستبان یظہر مما ذکرنا من ان المنع طلب الدلیل علی مقدمۃ معینۃ عدم توجہ المنع حقیقتاً علی النقل والدعوی الی آخر العبارہ۔ آج کے سبق میں صاحب مناظرہ رشیدیہ اور صاحب شریفیہ تیسری بحث کو شروع فرماتے ہیں۔ تیسری بحث کیا ہے؟ تو صاحب مناظرہ رشیدیہ پہلے تو مصنف کی عبارت البحث الثالث یستبان مما ذکرنا کی ترکیب بیان کر رہے ہیں۔ دیکھو یہاں پر جو عبارت مصنف کی عبارت ہے وہ عبارت ہے البحث الثالث یستبان مما ذکرنا، تو اب مانا ہوگا کہ تیسری بحث ظاہر ہوتی ہے اس سے جو ہم نے ذکر کیا، جبکہ تیسری بحث صرف وہی چیزیں نہیں ہیں جن کو ذکر کر دیا ما قبل میں، وہی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ تیسری بحث یہاں سے لے کر اور آخر تک بہت ساری دوسری باتیں بھی ذکر کی ہیں، وہ سب ملا کر تیسری بحث ہے۔ تو مصنف کی عبارت پر یہ کوئی شبہ کر سکتا ہے کہ پھر مصنف کی عبارت درست نہیں ہے، کیونکہ مصنف نے تو کہا البحث الثالث یستبان مما ذکرنا، جبکہ بحث ثالث وہی نہیں ہے کہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے، بلکہ اس کے علاوہ دوسری چیزیں بھی ہیں۔ پوری بحث ثالث ہے نا؟ تو صاحب شرح اس کا جواب دے رہے ہیں کہ دیکھیے در حقیقت یہاں پر ایک خبر محذوف ہے۔ یستبانو اے ما یستبانو، کیا؟ ما یستبانو، ما یستبانو مجہول پڑھیں اسے، تو مانا ہوگا کہ بحث ثالث ما وہ چیزیں ہیں یستبان جو ظاہر کی جاتی ہیں، جو ظاہر ہے مما ذکرنا اس سے جو ہم نے ذکر کیا۔ اب جو ہم نے ذکر کیا وہ بھی چیزیں ہیں، اور ان سے دوسری چیزیں بھی اگر ظاہر ہوتی ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ بحث ثالث ہیں، اس لیے اب کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو صاحب شرح نے یہ نکال کر دکھایا کہ اس کی خبر یستبان مما ذکرنا نہیں ہے، بلکہ اس کی خبر ما یستبان ہے، یعنی ما یہاں پر محذوف ہے۔ فرماتے ہیں البحث الثالث ما یستبان من قولہ یستبان اے یظہر مما ذکرنا۔ بحث ثالث وہ تمام چیزیں ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں یا جن کو ظاہر کیا جاتا ہے مصنف کے قول یستبان مما ذکرنا سے۔ مما ذکرنا ہے کیا کیا چیزیں؟ وہ چیزیں جو مصنف نے ذکر کر دی ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ تو من سے اس کا بیان صاحب شرح کر دیتے ہیں۔ فرماتے من ان المنع طلب الدلیل علی مقدمۃ معینہ، وہ بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ بات ذکر کر دی ہے کہ منع کہتے ہیں طلب الدلیل علی مقدمۃ معینہ کو، دلیل کے کسی ایک مقدمے کو معین کر کے یہ کہنا کہ ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے، یہ منع ہے۔ تسلیم نہیں ہے اس کا مطلب اس مقدمے کے ثبوت پر دلیل طلب کر رہا ہے، یہ تو مطلب ہوا نا۔ یہ بات ہم نے قبل میں ذکر کر دی ہے، اب اس سے متعلق ایک بات ذکر کر رہے ہیں۔ آنے والی گفتگو ہے کیا؟ اس کا خلاصہ یہ ہے، آپ نے دیکھو من کی تعریف پڑھی ہے طلب الدلیل علی مقدمۃ معینہ، تو من کی تعریف میں بھی من بھی کس پہ وارد ہوتی ہے؟ آپ نے کیا پڑھا؟ طلب الدلیل علی مقدمۃ معینہ۔
دلیل کے مقدمے معینہ پر دلیل طلب کرنا یہ منع ہے. تو منع وارد کرنے کے لیے پہلے دلیل چاہیے نا. تو منع حقیقی وہی ہوگی جو دلیل کے مقدمے پر ہو. تو من وارد کرنے کے لیے حقیقتاً کیا چاہیے؟ پہلے دلیل چاہیے تاکہ اس کے مقدمے پر دلیل طلب کی جا سکے. تو حقیقتاً من کب کہیں گے؟ جبکہ وہ دلیل کے مقدمے پر وارد ہو. ٹھیک ہے نا. ایسی ہی آپ غور کریے نقض اور معارضہ میں بھی. نقض کسے کہتے ہیں؟ ابطال الدلیل کو، دلیل باطل کرنا. تو اس کا مطلب یہ نقض کے ورود کے لیے پہلے دلیل چاہیے، اور دلیل ہوگی تبھی کہا جائے گا کہ تمہاری دلیل باطل ہے. تو حقیقتاً نقض وہی ہے. ایسی معارضہ بھی دیکھ لو. اقامت الدلیل علی خلاف ما اقامت دلیل علیہ الخصم، جس پر خصم نے دلیل قائم کر دیا اس کے خلاف پر دلیل قائم کرنا، یہ کیا ہے؟ معارضہ. تو معارضہ کے لیے بھی پہلے دلیل چاہیے، معلل کی دلیل. تو حقیقتاً نقض، من، معارضہ کس پر ہوتے ہیں؟ معلل کی دلیل پر، چاہے پوری دلیل کو دلیل سے تعلق ہو اس کا یا جزء دلیل سے تعلق ہو، لیکن ان کا حقیقتاً ورود کس پر ہوتا ہے؟ معلل کی دلیل پر. تو معلل کی دلیل چاہیے نا. تو حقیقتاً تو یہ ہے. اور تو اب اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ اگر کہیں پر کوئی شخص دعویٰ یا نقل پر من وارد کرے، تو اگر کسی نے دعویٰ کیا کہ یہ ایسا ہے، عالم حادث ہے، دعویٰ کر دیا، تو اسی دعوے پر اگر کوئی یہ کہنے لگے لا نسلم ان العالم حادث، ہمیں تسلیم، تو من کس پر وارد ہو گئی؟ دعویٰ پر ہو گئی نا. اور حقیقتاً من کسے کہتے تھے؟ تو اس کو حقیقتاً ورود من کے لیے دلیل چاہیے. تو اس کا مطلب دعوے پر یہاں پر من وارد ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حقیقتاً نہیں ہے. جو دعویٰ یا نقل وغیرہ کو منع کیا جاتا ہے اس پر جو من وارد کی جاتی ہے وہ حقیقتاً من نہیں ہے، بلکہ وہ کیا کہلاتی ہے؟ مجازن من. اس کو من کہتے ہیں مجازن، کیونکہ حقیقتاً جو من ہے اس کا مطلب آپ سمجھ چکے ہیں. اور دعویٰ وہاں پر دلیل ہے نہیں، نقل اس میں دلیل ہے نہیں. تو جب دلیل ہی نہیں ہے تو وہاں پر حقیقتاً من وارد ہوگی. لیکن پھر بھی دعویٰ اور نقل کی صورت میں بھی کہہ دیا جاتا ہے لا نسلم، ہمیں تسلیم نہیں ہے. من تو وارد کر دی جاتی ہے تو اس کو بھی من کہتے ہیں. اس اعتراض کو لا نسلم کہنے کو بھی من کہیں گے، اور اس کو من کہہ رہے ہیں تو حقیقتاً من ہوگی کیا؟ نہیں، مجازن ہوگی. اب مجازن ہونے میں کوئی نہ کوئی مشابہت تو ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی مناسبت ہونا چاہیے، تبھی تو مجازن کہیں گے من اسے. تو مناسبت کیا ہے؟ تو صاحب کتاب مناسبت بیان کریں گے. مناسبت یہ ہے کہ دیکھو جس طریقے سے دلیل کے مقدمے معینہ پر من وارد ہوتی ہے، تو من وارد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہاں پر طلب مقصود ہوتی ہے کہ اس کا ثبوت کر دو، یہ اس مقدمے کو ثابت کرو، اس پر دلیل دو. تو طلب وہاں پر بھی ہوتی ہے، طلب دلیل وہاں پر بھی ہوتا ہے، من کے منع حقیقی کے اندر بھی. اور اگر کسی نے دعوے پر منع وارد کر دی، تو دعوے پر منع وارد کرنے کا کیا مطلب ہوگا؟ کہ یہ دعویٰ میرے نزدیک صحیح نہیں ہے، اس دعویٰ پر دلیل دو، یہ تو مطلب ہوگا نا. تو طلب دلیل تو یہاں پر بھی پایا جا رہا ہے. تو نفس طلب میں دونوں مشترک ہیں. کس میں؟ نفس طلب میں دونوں مشترک ہے. ایک ہے مطلق طلب. مطلق طلب کا ایک فرد ہے طلب دلیل، جس کو منع حقیقی کہتے ہیں، طلب دلیل علی مقدمۃ معینہ، وہ بھی اس کا ایک فرد ہے. اور طلب مطلق کا ایک فرد ہے طلب الدلیل علی الدعویٰ. بات سمجھائی؟ تو جو مطلق طلب ہے، اس مطلق طلب کا ایک فرد جو کہ طلب دلیل علی الدعویٰ جو ہے، اس کے لیے دوسرا جو فرد ہے طلب الدلیل علی مقدمہ، اس کے لیے جو لفظ بولا جاتا تھا اس لفظ کا استعمال دوسرے فرد کے لیے کر لیا گیا ہے. ایک مطلق کے دو فرد تھے، ان دو فردوں میں سے ایک فرد مقید کے لفظ کا اطلاق دوسرے فرد مقید پر کر دیا گیا ہے نفس طلب میں مشارکت کی بنا پر.
تو اشتراک پا لیا گیا. یہی مناسبت ہے، یہی مشابہت ہے مجازن اس کو من کہنے کا، حقیقتاً تو من نہیں ہے. ایسے ہی کسی نے نقل پیش کی، قال ابو حنیفہ کذا و کذا، امام اعظم ابو حنیفہ نے ایسا ایسا کہا ہے کہ وضو میں نیت شرط نہیں ہے. مثلا نقل پیش کی اس نے، وہ کہے لا نسلمو، ہمیں تسلیم نہیں ہے، تو لا نسلمو کہہ دیا ہے نا، ہمیں تسلیم نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا ظاہر بات ہے جب لا نسلمو کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہ رہا ہے بھائی نقل کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تصحیح نقل چاہ رہا ہے. کیا چاہ رہا ہے؟ تو مطالبہ تصحیح نقل لا نسلمو سے سمجھ میں آئے گا. تو اس لا نسلمو جو اس نے یہاں پر کہا نقل کی صورت میں، تو اس صورت میں بھی طلب تصحیح نقل اس سے مراد ہوگا، تو اس کو بھی من کہہ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ طلب اس کے اندر بھی پالی گئی، تو مجازن اس کو بھی من کہہ دیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ کے ذہن میں ایک بات یہاں پر صرف یہ بتانا مقصد ہے کہ حقیقتاً من کا ورود ہوتا ہے دلیل کے مقدمے پر، جبکہ دعویٰ اور نقل کی صورت میں بھی من ہو جاتی ہے، اس کو بھی من کہتے ہیں، لیکن وہ حقیقتاً نہیں ہے، مجازن ہے. دونوں کے درمیان مناسبت کیا ہے؟ اشتراک، کہ نفس طلب میں دونوں مشترک ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ یہ بات بتائیں گے اور مثال دیں گے. فرماتے ہیں عدم و توجہ المنع حقیقتاً، جو ما قبل میں ہم نے ذکر کیا اسی ذکر سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حقیقتاً من متوجہ نہیں ہوتی ہے علی النقل والدعویٰ، نقل اور دعویٰ پر حقیقتاً من متوجہ نہیں ہوتی ہے. یہ نقل اور دعویٰ دو لفظ بولے تو نقل بھی مصدر ہے اور دعویٰ بھی مصدر ہے نا، اور مصدر کے اندر دونوں احتمال ہوتے ہیں، مبنی للفاعل بھی ہو سکتا ہے، مبنی للمفعول بھی ہو سکتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ نقل و دعویٰ یہ مبنی للفاعل، مبنی للفاعل بھی ہو سکتے ہیں. یہ اب مبنی للفاعل ہوں گے تو ناقل کے معنی میں ہوگا نقل، دعویٰ مدعی کے معنی میں ہوگا، تو معنی ہوگا کہ حقیقتاً من متوجہ نہیں ہوگی ناقل پر اور مدعی پر، یہ معنی ہوگا نا. وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ دونوں مبنی للمفعول ہوں، تو نقل بمعنی منقول ہوگا اور دعویٰ بمعنی مدعا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ فرماتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مدعا اور منقول پر حقیقتاً من متوجہ نہیں ہوتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھو ناقل پر تو نفس ناقل پر تو من متوجہ ہوگی نہیں. اگر اس پہ کسی نے کہا کہ مجھے یہ تسلیم نہیں کہ تو ناقل ہے نا، تو اب تو کہا جائے گا تیری یہ من ہمیں مسموع ہی نہیں ہے، ہم نہیں سنیں گے، تیرے کان ہی نہیں رکھیں گے تیری اس من پر. ارے بھائی ناقل پر یا مدعی پر کیا من وارد ہوگی؟ تو وہ تو اگر کوئی من وارد کر بھی دے تو وہ مسموع ہی نہیں ہوگی. ہاں منقول یا مدعا پر اگر من وارد کرے تو وہ من مسموع تو ہوگی، لیکن وہ من حقیقتاً نہیں ہوگی بلکہ وہ مجازن ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں اچھا یہاں پر حقیقتاً من ہے کیوں نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھی نقل اگر کوئی آدمی کر رہا ہے تو نقل کرنے میں کیا اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اگر کوئی نقل پر من وارد کر رہا ہے تو نقل پر من وارد کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعی اس کو نقل تسلیم نہیں ہے، بلکہ وہاں پر تصحیح نقل کا گویا کہ وہ مطالبہ کرتا ہے. حقیقتاً من وہاں پر اس کی طرف راجع نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تو کلام کو بطریق حکایت پیش کیا ہے، کہ کیا اس نے تو دوسرے سے نقل کیا ہے، تو اس کا اس میں کیا دخل ہے بھائی؟ جب اس کا اس میں دخل نہیں ہے تو اس نقل پر اعتراض کرنا کہ تیری یہ نقل صحیح نہیں ہے، یہ کرنا یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے، یہ اعتراض کرنا بیجا ہوگا. اس کا مطلب اعتراض مسموع تو ہوگا لیکن یہ نقل حقیقتاً نہیں بلکہ مجازن ہوگی، ہے نا؟ یعنی تصحیح نقل کا مطالبہ مانا جائے گا اس سے. فرماتے ہیں حیث لم یقصد ارجاعہ ارجاع المنع الی المقدمہ، یہاں پر حقیقتاً من اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہاں پر من کا رجوع کرانا مقدمے کی طرف نہیں ہے. بھئی من حقیقتاً مقدمے پر ہوتی ہے اور یہاں پر مقدمے کی طرف رجوع من کا نہیں ہے.
کون سا مقدمہ؟ المقدمۃ المذکورہ فی دلیل مستدل، جو مقدمہ مذکور ہوتا ہے مستدل کی دلیل میں، حقیقتاً تو اسی پر منوارد ہوتی ہے، اور یہاں پر مقدمہ ہے نہیں کوئی۔ فرماتے ہیں امن نقل، نقل پر کیوں منوارد نہیں ہوگی حقیقتاً؟ فرماتے ہیں فلأنہ، کیونکہ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اذا قال احد، جب کسی شخص نے کہا قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے النیت لیست بشرط فی الوضوء، مثال کے طور پر یہ دعویٰ کیا، یہ نقل پیش کی اس نے، دعویٰ نہیں بلکہ نقل پیش کی، فَإِمَّا يَقُولَ الْمَانِعُ، تو یا تو مانے یہ کہے گا لا نسلم انہا لیست بشرط فیہ، ہمیں یہی تسلیم نہیں ہے کہ نیت وضو میں شرط نہیں ہے، وَإِمَّا أَن يَقُولَ، یا یہ کہے گا لا نسلم انہا ابا حنیفہ قال کذا، کہ ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے ایسا کہا ہے، دو میں سے کوئی ایک بات کہے گا نا۔ فرماتے فَالْأَوَّلُ لَا يُسْمَعُ أَصْلًا، پہلی بات تو بالکل مسموع نہیں ہوگی کہ ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے کہ نیت وضو میں شرط نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دعویٰ تھوڑی کر رہا ہے کہ جو آپ اس پر اعتراض کریں، اس نے تو نقل پیش کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرماتے پہلا تو مسموع ہی نہیں ہوگی پہلی من، کیوں؟ لأنه قرر الکلام بطریق الحکایہ، کیونکہ اس نے کلام کو یہاں پر پیش کیا ہے بطریق حکایت، فلا يتعلق به المؤاخذہ اصلا، تو اس سے مؤاخذہ اور اس پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا، اس سے متعلق کوئی مؤاخذہ نہیں ہو سکتا بالکل بھی۔ اما ثانی، رہا دوسرا، اگر مراد ہے کہ یا یہ کہے کہ ہمیں یہ تسلیم نہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ کہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس بات کا ثبوت دو کہ امام اعظم نے یہ کہا ہے، یعنی صحت نقل کا مطالبہ کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا ثَانِي، رہا دوسرا، فَهُوَ وَإِنْ كَانَ يُسْمَعُ، تو دوسری بات، دوسری منع اگرچہ مسموع ہوگی لیکن لا من حیث، لیکن اس حیثیت سے نہیں انہ منع حقیقتاً، کہ وہ حقیقتاً من ہے، بل لأنہ عبارت عن طلب تصحیح النقل، بلکہ اس لیے اس کو اس لیے وہ مسموع ہوگی کہ وہ طلب تصحیح نقل سے عبارت ہوگی۔ کس سے عبارت ہوگی؟ طلب تصحیح نقل سے عبارت ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں یطلق علیہ لفظ المنع، اس پر لفظ من کا اطلاق کر دیا جاتا ہے مجازن، کیسے اطلاق کیا جاتا ہے؟ مجازن، للمشارکت، مجاز کے لیے مشارکت چاہیے، مشابہت چاہیے، تو فرماتے مشارکت کی وجہ سے فی کون کل منہما، اس سلسلے میں کہ دونوں میں سے ہر ایک طلبا من قبیل، دونوں میں سے ہر ایک طلب ہے من قبیل استعمال لفظ المقید فی مقید آخر مطلقاً، کہ ایک مقید لفظ کا استعمال دوسرے مقید میں کر دیا گیا، لے مطلقین ہونا چاہیے، بلکہ یہ مطلقن کے بجائے کیا ہونا چاہیے؟ لے مطلقین، ایک مطلق کے لفظ مقید کا استعمال دوسرے لفظ مقید میں کر دیا گیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ فاستعمل لفظ المنع، تو لفظ من کا استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، مجازن، ٹھیک ہے۔ وہ اما دعویٰ، رہا دعویٰ، یہ تو نقل کی مثال دے دی، دعویٰ فلأنہ اذا قال المتکلم، جیسے کہ اس کے دعویٰ کی مثال دے رہے ہیں کہ جیسے کہ کسی متکلم علم کلام کے ماہر نے، کسی نے یہ کہا الجسم مرکب من اجزاء لا تتجزا، کہ جسم مرکب ہے اجزاء لا تتجزا سے، تو یہ اس نے دعویٰ کر دیا۔ ویقول الحکیم، تو اب منع کرتے ہوئے ایک فلسفی کہے گا کیا؟ لا نسلم ذالک، ہمیں آپ کا یہ دعویٰ تسلیم نہیں ہے۔ فإما ان يريد به طلب الدلیل علی المقدمۃ المعینہ، تو یا تو وہ اس کی لا نسلم کہنے سے اس کی مراد یہ ہوگی کہ وہ دلیل طلب کر رہا ہے مقدمہ معینہ پر، وہذا مما لا معنی له، مقدمہ معینہ پر دلیل طلب کرنا اگر اس کی مراد ہے تو اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے اس من کا، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر مقدمہ ہے ہی کہاں، یہ تو دعویٰ ہے یار، دلیل کا مقدمہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں وہذا مما لا معنی له، یہ اس میں سے ہے کہ جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کیوں؟ لأنہ لم یوجد دلیل مع المدعا، ابھی تو مدعا کے ساتھ کوئی دلیل ہی نہیں پائی گئی ہے اب تک، اب تک کوئی دلیل ہی نہیں پائی گئی کہ اس دلیل کے مقدمے پر دلیل طلب کی جائے۔ حتی یطلب الدلیل علی مقدمۃ معینہ منہ، کہ اس کے مقدمہ معینہ پر دلیل طلب کی جائے۔ وَإِمَّا أَن يُرِيدَ بِهِ، یا یہاں پر لا نسلم کہنے سے اس کی مراد یہ ہوگی طلب الدلیل علی تلک الدعویٰ، کہ وہ اسی دعویٰ پر دلیل طلب کر رہا ہے، وَهُوَ مسمون، اور دعویٰ پر دلیل طلب کرنا یہ مسموع ہے، من وارد کرنا یہ مسموع ہے، لَكِنَّهُ لَيْسَ بِمَنْعٍ حقیقتاً، لیکن یہ بھی حقیقتاً من نہیں ہے، بل انما یطلق علیہ لفظ المنع مجازاً علی ما عرفتا،
بلکہ اس پر بھی لفظ من کا اطلاق مجازن ہوتا ہے، جیسے کہ آپ پہچان چکے ہیں، کن نقد والمعارضہ، نقل اور معارضہ کی طرح، یعنی کما انہ لا یتوجہ النقض والمعارضہ لعدم الدلیل المذکور للاثبات، کیونکہ جس طریقے سے نقض اور معارضہ متوجہ نہیں ہوتے ہیں دعویٰ اور نقل پر حقیقتاً، کیوں؟ اس لیے کہ نقض و معارضہ کے لیے دلیل چاہیے، ایسے ہی من بھی متوجہ نہیں ہوتی ہے نقل و دعویٰ پر حقیقتاً، کیونکہ اس کے لیے بھی جزء دلیل چاہیے۔ بات سمجھائی؟ کما انہ لا یتوجہ النقض والمعارضہ، جیسے کہ نقض اور معارضہ متوجہ نہیں ہوتے دلیل اس دلیل کے نہ ہونے کی وجہ سے جو ذکر کی جائے اس بات کے لیے، ہے نا، وہاں پر نہیں ہو تو وہ بھی من نقض معارضہ وارد نہیں ہوں گے، ایسی من بھی وارد نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے لیے بھی جزء دلیل چاہیے، اور یہاں پر دلیل بالکل نہیں ہے تو جزء دلیل کہاں سے ہوگا؟ ٹھیک ہے نا؟ اس لیے مصنف نے بتایا، اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ من ہو یا نقض ہو یا معارضہ، یہ دعویٰ اور نقل پر حقیقتاً متوجہ نہیں ہوتے ہیں، اور جو لا نسلمو کہا جاتا ہے دعویٰ پر یا نقل پر لا نسلمو کہا جاتا ہے، تو اس سے مراد تصحیح نقل یا اس دعویٰ پر دلیل طلب کرنا ہوتا ہے، تو یہ اگرچہ مسموع ہے لیکن اس کو حقیقتاً من نہیں کہیں گے، بلکہ مجازن اور اشتراک کی بنا پر من کہیں گے۔ بات سمجھ آئی؟ تو ایک ہو گئی حقیقتاً من۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ حقیقتاً من کسے کہتے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ حقیقتاً من وہی ہے طلب الدلیل علی مقدمۃ معینۃ من الدلیل، دلیل کے کسی مقدمہ معینہ پر دلیل طلب کر لینا، یہ حقیقتاً من ہے۔ اور مجازن من کیا کہلائے گی؟ کہ جو نقل اور دعویٰ پر لا نسلمو کہا جاتا ہے وہ مجازن من کہلائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟